اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا حلالا طیبا واسعا، اے اللہ مجھے رزق چاہیے جو حلال بھی ہو، پاک بھی ہو اور وسعت والا بھی ہو۔ اور میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو اگر تم اللہ سے کسی چیز کا چاہتے ہو کہ یہ مجھے مل جائے تو اس کی فرما برداری سے ملے گی، اس کی نافرمانی سے نہیں ملے گی۔ اس کی نافرمانی سے ممکن ہے کہ اللہ فرعون کی طرح دے تو دے، لیکن وہ اس کے لیے وبال اور عذاب کی صورت میں ہوگا، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ رب العزت نے ایک دوسرے مقام پہ، یہ بھی سورۃ الحجر ہے، اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، ہم نے تمہاری روزیاں بنائی ہیں ان کی وجہ سے جو تمہارے گھروں میں، تمہاری فیکٹریوں میں، تمہاری دکانوں میں، تمہارے زیر نگی کام کرتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں تمہیں اور ان دونوں کو رزق میں دیتا ہوں، تم ان کو رزق نہیں دیتے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو تمہیں رزق ملتا ہے وہ ان مزدوروں کے سبب ملتا ہے جو تمہارے زیر نگی کام کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت یہ بات یاد رکھیں، ہم میں سے بعض لوگ یہ بڑی آسانی سے بات کر دیتے ہیں، ایدے چ انی عقل ہوندی تے اینوں نہ رب رزق دے دیندا، ایدی ایڈی قسمت ہوندی تے اللہ اینوں نہ دے دیندا۔ یہ بہت خوفناک بات ہے، یہ اللہ کو ناراض کر دینے والی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ زخرف کے اندر، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ دنیا کے اندر جو معیشت میں نے تقسیم کی ہے میں نے کی ہے۔ اگر کسی کو زیادہ دیا ہے تو میں نے دیا ہے، اس کی عقل کی بنیاد پہ نہیں، اپنے فیصلے کی بنیاد پہ، اس کی تعلیم کی بنیاد پہ نہیں، اپنے حکم کی بنیاد پہ۔ اگر کسی کو دی ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض، میں نے بعض کو بعض پہ فوقیت دی، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو مزدور بنایا، لیتخذ بعضہم بعضا سخریا، تاکہ تم ایک دوسرے کے ماتحت بن کے ایک دوسرے کے کام آ سکو۔ اگر اللہ نے کسی کو بڑا بنایا ہے، فیکٹری آنر ہے، تو وہ جو ہے مجبور ہے کہ اس کے پاس مزدور کام کریں گے تو اس کی فیکٹری چلے گی۔ مزدور اس کے لیے بے بس ہے کہ اسے کام ملے گا تو اس کے گھر کا رزق چلے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میں نے یہ بعض کو بعض پہ فوقیت دی ہے نا، تو یہ کاروبار دنیا کو چلانے کے لیے سب کچھ کیا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی کا خاندان بلند ہے یا وہ اللہ کا بڑا قریبی ہے اس لیے اللہ نے اسے دولت دے دی ہے۔ اگر اللہ کے قرب کی وجہ سے دولت ہوتی تو دنیا کے سب سے امیر ترین شخصیت جناب محمد الرسول اللہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو دولت مند ہے وہ برا ہی ہے۔ ایک عرب شاعر نے بڑا خوبصورت کلمہ کہا ہے، کہتا ہے ما احسن الدین والدنیا اذا اجتمعا، اس سے خوش قسمت، اس سے خوبصورت، اس سے پیارا، اس سے اچھا کوئی انسان نہیں جسے اللہ نے دنیا کا مال بھی دیا ہے اور ساتھ دین کی نعمت بھی عطا کی ہے۔ ما احسن الدین والدنیا اذا اجتمعا واقبح الکفر والافلاس فی الرجل، کسی بندے کی بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ دنیا کا مال بھی اسے نہ دے، فقر کی زندگی بسر کر رہا ہے اور ساتھ کفر بھی کر رہا ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، کچھ بھی نہیں اس کے پلے بیچارے کے، العیاذ باللہ۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہی ہے جو رزق کو دیتا ہے، اللہ اکبر، جیسے چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو اس رزق کا